بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان ساتھیوں، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہمارے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ بے شک اے لوگو، بے شک تم خدا کے جانب محتاج ہو، تم خدا کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، خدا ہر کسی سے بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ ہم سب پروردگار عالم کی مخلوق ہیں۔ خدا نے ہمیں خلق کیا، یہ خدا کا لطف اور احسان ہے۔ اس نے اس پہلے روز سے لے کر اب تک ہماری تمام ضروریات کو پورا کیا، خدا کا لطف اور احسان ہے۔ پھر ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا، اس کا لطف اور احسان ہے۔ اور اس ہدایت کے سلسلے کو نبوت اور رسالت کے بعد بھی امامت کی صورت میں جاری رکھا، یہ بھی خدا کا لطف اور احسان ہے۔ اللہ کے رسول کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے وصی یعنی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امت کے امام قرار پائے۔ ان کے بعد ان کے بڑے فرزند امام حسن مجتبیٰ اور ان کے بعد چھوٹے فرزند امام حسین شہید کربلا صلوات اللہ علیہم اجمعین امام قرار پائے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کا سلسلہ خود امام حسین کی ذریت میں جاری رہا، یکے بعد دیگر ایک ایک امام امت کی رہنمائی اور ہدایت کا وظیفہ انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کو اس وقت کا حاکم مأمون عباسی زہر دے کے شہید کرتا ہے۔ اور پھر ان کے بعد ان کے تنہا فرزند یعنی امام محمد ابن علی التقی الجواد علیہ السلام امامت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں اور اس وقت سے امامت کی ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی ولادت سن 195 ہجری میں ہوئی، اور ان کی والدہ کا تعلق بر اعظم افریقہ سے بتایا جاتا ہے، اور وہ خود ایک باوقار شخصیت رکھتی تھی۔ جب امام علیہ السلام منصب امامت پر آئے اور امامت کے وظائف انجام دینا شروع کیے تو ان کی عمر محض 8 برس تھی۔ تو اس کمسنی کو لے کر بہت سے لوگ تشویش اور پریشانی کا شکار ہوئے، یہاں تک کہ بعض نے اپنی اس تشویش کا اظہار خود امام علیہ السلام کے سامنے کیا۔ تو امام علیہ السلام نے سمجھایا کہ جو الہی عہدے ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ امتیازی خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ امتیازی خصوصیات در حقیقت کسی بھی شخص کو ان الہی عہدوں کا اہل بناتی ہے، اور یہ خصوصیات خدا کی دین ہوتی ہے، اور یہ انسان محنت سے، کوشش سے، ریاضت سے حاصل نہیں کر سکتا، اور اس میں سن و سال کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ پھر امام علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو، جس طرح سے نبوت کا سلسلہ تھا، جناب یحییٰ کے بارے میں قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، انہیں بچپنے ہی سے، کم سنی ہی سے ہم نے نبوت عطا کر دی۔ تو یہ اعتراض خدا کے دیے ہوئے منصبوں کے حوالے سے اعتراض نہیں بن سکتا۔ خوب، تو مامون عباسی جو اس وقت کا حاکم تھا، اپنی پالیسیوں کی وجہ سے چاہتا تھا کہ امام محمد جواد علیہ السلام کو اپنے نزدیک رکھے۔ بہت جلد ہی اسے امام کے کمالات اور اپنے والد کی طرح بے نظیر علم کے مالک ہونے کا احساس ہو گیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی ام الفضل سے امام کا عقد کر دے، اور
اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ وہ امام علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکتا تھا۔ جب رشتہ داروں کو خبر ہوئی تو وہ سراپا معترض ہوئے، انہوں نے اعتراض کیا۔ تو حاکم نے امام کے فضل اور کمالات کو بیان کرتے ہوئے ساتھ میں یہ پیشکش کر دی کہ چاہو تو ان کا امتحان لے لو، ان کو آزما لو۔ انہیں بھی پسند آئی یہ پیشکش، اور ان کا خیال تھا کہ محض 9 برس کی عمر میں وہ کیا کر دکھائیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کو تسلی ہو جائے کہ ہاں یہاں پر حاکم کی بیٹی کا رشتہ ہو جانا چاہیے۔ قاضی القضات، چیف جسٹس کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ ذرا اس کمسن کا امتحان لیجئے اور ان سے سوال پوچھیے۔ وہ بھی یہی سمجھا کہ ان سے کس قسم کے علم کی توقع ہے۔ اپنے زعم میں ایک مشکل سوال کیا، کہنے لگا یہ بتائیے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرے اس کا کیا کفارہ ہے؟ اب احرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب بھی کوئی شخص حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو ضروری ہے کہ حج اور عمرے کے مناسک انجام دینے سے پہلے اپنے آپ کو حالت احرام میں لے آئے۔ اور حالت احرام میں آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں اب ممنوع ہو جاتی ہے اور ان سے پرہیز ضروری ہو جاتا ہے، خوشبو سونگھنا وغیرہ، اور انہی میں سے ایک شکار بھی ہے کہ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے۔ اور نہ صرف شکار نہیں کر سکتے بلکہ اگر شکار کیا تو اس کی پینلٹی، اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ تو اس نے پوچھا کہ ایسے شخص کا کیا کفارہ ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ شکار اس نے حرم کی حدود میں کیا ہے یا اس سے باہر کیا ہے؟ کیا اس شخص کو یہ معلوم تھا کہ یہ شکار کرنا حرام ہے یا وہ نہیں جانتا تھا؟ جس جانور کا شکار کیا گیا ہے وہ پرندہ ہے یا چوپایا؟ کیا وہ چھوٹا جانور ہے یا بڑا جانور ہے؟ کیا شکار کرنے والا آزاد ہے یا غلام؟ نابالغ ہے یا بالغ؟ دن میں شکار کیا تھا یا رات میں شکار کیا تھا؟ احرام حج کا تھا یا عمرے کا؟ اس طرح کے سوالات کر کے قاضی کو یہ احساس دلایا کہ اس کا سوال ہی مکمل نہیں تھا کہ اس کا جواب دیا جا سکے۔ جب علم کی یہ وسعت اس قاضی نے احساس کی تو اب اس سے مزید آگے وہ کچھ بول نہ سکا اور اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اور یقیناً اس محفل میں موجود جتنے لوگ تھے سب امام علیہ السلام کے علم سے مرعوب ہوئے۔ حاکم نے باقاعدہ پیشکش کی اور کہا کہ اے ابا جعفر، اب آپ مجھ سے رسمی طور پہ باقاعدہ طور پر میری بیٹی کا رشتہ مانگے۔ اور اس وقت امام علیہ السلام نے اسی کمسنی میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو آج بھی نکاح کی محفلوں کی زینت ہے۔ امام فرماتے ہیں الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا بوحدانیتہ وصلی اللہ علی محمد سید بریتہ والاصفیاء من عطرتہ۔ اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام۔ یہ پروردگار عالم کا فضل ہے کہ اس نے حلال کا راستہ کھول کر حرام سے انسان کو، ایک مومن کو بے نیاز کر دیا۔ گویا نکاح کی جانب ترغیب دلاتے ہیں، اور پھر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جوانوں کا نکاح کروایا جائے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی تنگ دست ہوگا پروردگار عالم کے فضل سے وہ غنی ہو جائے گا۔ اور یوں حاکم کی بیٹی سے امام علیہ السلام کا عقد ہو جاتا ہے، اور امام پھر حاکم کے ساتھ ہی اس شہر میں رہتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد
بعض معاملات تھے جس کی بنا پر امام علیہ السلام وہاں سے مدینہ سفر کر جاتے ہیں. امامت کی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرتے رہے، ان کو بھی انجام دیتے رہے. تعلیم کے ہر شعبے میں اپنے اصحاب کی تربیت کی، تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، کلام ہو، اخلاق ہو، نصیحت ہو، ہر شعبے میں اپنے شاگردوں کو تیار کرتے رہے. ایک روز جناب عبدالعظیم حسنی امام علیہ السلام کے محضر میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ وہ قائم کہ جن کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آپ ہی ہوں. تو دیکھیے امام علیہ السلام مہدویت کا تعارف کس طرح سے کروا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی ہی خدا کے حکم کو قائم کرنے والا ہے، لیکن وہ قائم کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم اس زمین کو کفر اور ہٹ دھرمی سے پاک کرے گا اور اس کے اندر عدل اور انصاف کو پھیلا دے گا، اس قائم کی ولادت مخفی ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی، پوشیدہ ہوگی. وہ خود بھی غیبت میں ہوں گے، ان کا نام اللہ کے رسول کے نام پر اور کنیت اللہ کے رسول کی کنیت ہوگی. پروردگار عالم اس زمین کو ان کے لیے سمیٹ دے گا، اور جب ان کے ارد گرد اصحاب بدر کی تعداد میں ان کے مخلص اصحاب جمع ہو جائیں گے، تب وہ اپنے امر کا اعلان کریں گے. جو کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اصحاب بدر 313 تھے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ تعداد 10,000 تک پہنچ جائے گی تب امام علیہ السلام خروج کریں گے اور پھر اس زمین کو خدا کے دشمنوں سے پاک کریں گے. اور پھر روایت کہتی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج، کہ ہمارے شیعوں کا بہترین عمل اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ ہماری طرح وہ بھی اس امر کے منتظر رہیں، انہیں بھی انتظار ہو ہمارے اس امر کا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، قاسم ابن حسن راوی ہے، کہتا ہے کہ میں مکے سے مناسک حج انجام دے کر مدینے کی طرف آ رہا تھا. راستے میں ایک اعرابی کو دیکھا، ایک بدو کو دیکھا، وہ بیچارہ بھوکا تھا، بھوک سے اس کا برا حال تھا. اس نے مجھ سے مدد مانگی، میرے پاس کچھ روٹیاں تھیں، میں نے وہ اسے صدقہ کر دی. اور یہ اس زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو زیادہ راہ ہوتی ہے راستے سے مہیا کرنا تو مشکل کام ہے. تو گویا اس نے اپنی ہی حصے کی کچھ چیزیں خدا کی راہ میں صدقہ کر دی. اور مجھے یہاں پر قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس مال میں سے خدا کی راہ میں نہ خرچ کر لو جو تمہارے لیے محبوب ہے. اب اس شخص کے لیے روٹی کس قدر محبوب ہوگی، لیکن اس کے باوجود خدا کی راہ میں اس نے صدقہ کیا. کچھ آگے بڑھا، ایسی تیز ہوا چلی کہ اس کا امامہ اس کے سر سے اڑ گیا اور نہ جانے کہاں کو چلا گیا. ڈھونڈنے کے باوجود نہ ملا، اپنے سفر کو جاری رکھا. سفر کرتے کرتے مدینے پہنچا. مدینے میں جب امام کے حضور پہنچا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا امامہ کہاں ہے، لگتا ہے تم سے کھو گیا ہے. اس نے کہا کہ جی مجھ سے امامہ کھو گیا ہے. ایک غلام کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ امامہ لے کر آؤ اور اسے دے دو. امامہ اسے دیا جاتا ہے. اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم، تم نے راستے میں ایک بندہ خدا کی مدد کی، تم نے صدقہ کیا، خدا کو تمہارا یہ کام پسند آیا، تم تک تمہارے امامے کو واپس پلٹا دیا. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ بے شک پروردگار نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نیکی کا اجر صرف آخرت میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ہمارے پاس ہمیں ملتا ہے. خوب، تو سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ مامون عباسی سن 218 ہجری میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کی جگہ اس کا بھائی معتصم حاکم بن جاتا ہے. یہ ہارون کا تیسرا بیٹا ہے. پہلا بیٹا امین تھا کہ جسے مامون
جو دوسرا بیٹا ہے مامون وہی آ کے قتل کر دیتا ہے، اور پھر مامون حکومت کرنے کے بعد جب اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر یہ تیسرا بھائی معتصم حاکم بن جاتا ہے، یہ تھوڑا سخت مزاج کا، جبکہ مامون بڑا ڈپلومیٹک قسم کا حاکم تھا اور وہ اجتناب کرتا تھا خونریزی سے، لیکن معتصم سخت گیر انسان تھا اپنی طبیعت کے لحاظ سے، دشمن دونوں ہی امام کے تھے لیکن اس کی طبیعت اس طرح کی تھی، تو یہ فوراً امام کو مدینے سے اپنے پاس بلا لیتا ہے بغداد، اور اپنے نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ اسی دوران میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت حاکم کو ضرورت پڑتی ہے اس شہر کے علماء کی، فقہا کی، کسی مسئلے میں، علمی مسئلہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ کوئی شخص اگر چوری کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہاتھ کاٹنا ہے، تو ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے؟ تو وہاں کے فقہا کو بلایا گیا، علماء کو بلایا گیا، امام کو بھی اس محفل میں دعوت دی گئی اور حاضر ہونے کو کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ ہاتھ کو ہتھیلی سے کاٹا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں لفظ ید یا ایدی استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد یہ والا حصہ جو ہتھیلی سے لے کر انگلیوں تک کا ہے، اسے ہاتھ کہا گیا ہے۔ کہاں پر؟ جہاں تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، تیمم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ اب چہرے کا مسح، یہ اس حصے کا مسح کرنا مطلوب ہے تیمم کے اندر، تیمم کریں گے تو ایسے کر کے ہاتھ پھیرنا ہے، اس طرح سے کہ یہ پیشانی اور اس کے اطراف والا حصہ پورا اس کے اوپر ہاتھ پھیر جائے، ناک کے اوپری حصے تک۔ اور ہاتھ کی کتنی مقدار کا مسح کرنا ہے، تو یہ بات متفقہ طور پہ معلوم ہے کہ کلاہیوں سے لے کر انگلیوں کے سروں تک دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ پہلے سیدھے ہاتھ کا مسح کریں گے اور پھر الٹے ہاتھ کا، بائیں ہاتھ کا مسح کریں گے۔ یہ بات بتاتے چلیں کہ جب بات یہاں تک آئی ہے تو تیمم کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا، اس میں ایک چیز رہ گئی، وہ یہ کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ زمین پر، یعنی مٹی وغیرہ کے اوپر، جن چیزوں کے اوپر تیمم کرنا درست ہے اس کے اوپر رکھا جائے اور پھر پیشانی کا مسح کیا جائے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کیا جائے۔ تو ایک نے یہ جواب دیا، دوسرے نے کیا جواب دیا؟ دوسرے نے کہا کہ یہی لفظ ید یعنی ہاتھ استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد کوہنی سے لے کر انگلیوں تک کا حصہ مراد لیا گیا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ چور کے ہاتھ بھی اسی طرح کونیوں سے کاٹے جائیں گے۔ جب دونوں طرح کی باتیں حاکم نے سن لی تو ایک دفعہ متوجہ ہوا امام تقی علیہ السلام کی جانب اور سوال کرتا ہے کہ اب آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ امام نے کہا کہ لوگوں نے اپنی بات بتا دی ہے اور ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو حاکم کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا آپ کیا کہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے معاف رکھیے اس امر سے۔ تو حاکم قسم دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے اس حوالے سے اپنا موقف بیان کرنا ہوگا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا اب جب کہ تم نے خدا کی قسم دی ہے مجھے، تو میں یہ کہوں گا کہ ان میں سے ہر ایک نے اس بات کو سمجھنے میں خطا کی ہے، اور ضروری ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں صرف انگلیاں کاٹنے پر اکتفا کی جائے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ وہ اعضاء کے جو سجدے میں زمین پہ رکھے جاتے ہیں وہ اللہ کے لیے، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ نہیں کٹے گا، اور اس کے علاوہ والا جتنا حصہ ہے وہ کٹے گا۔ اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انگلیاں ہی فقط کاٹی جائیں گی۔ جب یہ جواب سنا تو حاکم بڑا خوش ہوا اور اسی کے مطابق فیصلہ سنا دیا کہ جو امام علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔
وہ دن گزرتا ہے، محفل برخاست ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا قاضی القضات ابن ابی داؤد آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو بادشاہ کے حق میں ہے اور مجھے جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے شقاوت جب انسان کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے تو پھر انسان جانتے ہوئے کہ وہ بات غلط ہے لیکن پھر بھی وہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ تمہاری رعیہ میں سے ایک بڑی جماعت اس کو امام مانتی ہے اور تم سے زیادہ خلافت کا حقدار مانتی ہے، وہ ایک بات تمہارے دربار میں کرتا ہے اور تم اپنے علماء کو چھوڑ کر اس کی بات کی تائید کرتے ہو اور اسے شاباش دیتے ہو۔ گویا کہنا چاہتا ہے کہ تم اپنے ہی حریف اور اپنے ہی مد مقابل جو شخص ہے اس کی پذیرائی کر رہے ہو اپنے دربار میں۔ معتصم متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بات تمہاری 100% صحیح ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ پھر بس وہ دن تھا اور اس کے بعد سے مسلسل معتصم کسی نہ کسی طرح سے امام کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ ام الفضل کہ جو اس کی بھتیجی تھی، مامون کی بیٹی، اس کے ذریعے سے امام کو زہر دلواتا ہے اور یوں ایک روایت کے مطابق امام کو اس طرح سے زہر دلواتا ہے اور امام علیہ السلام اس کے اثر کے طور پر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور ہدایت کا یہ چراغ بھی ایک دفعہ بجھ جاتا ہے، لیکن پروردگار عالم ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بعد ان کے فرزند امام علی النقی علیہ السلام امام قرار پاتے ہیں۔ آخر میں امام کے سنہرے فرامین میں سے چند ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام سے روایتیں فرماتے ہیں کہ لو سکت الجاہل مختلف الناس، وہ جسے علم نہیں ہو وہ نہ بولے اور خاموش رہے تو بہت سارے اختلافات سے لوگ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ من عمل علی غیر علم ما یفسد اکثر مما یصلح او یصلح، کہ جو شخص جانے بغیر کام میں مشغول ہو جائے، کام کرنے لگے، تو جو وہ غلط کرے گا وہ زیادہ ہوگا اس کے مقابلے میں کہ جو وہ صحیح کر رہا ہوگا۔ یا اسی طریقے سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عز المؤمن غناہ عن الناس، کہ مومن کی عزت اور مضبوطی اسی میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز رہے اور لوگوں کی جانب محتاج نہ ہو۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی حجتوں کی سیرت پر، خصوصاً امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اور اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے کہ جس کے حوالے سے خود امام جواد علیہ السلام کے فرامین میں بھی ذکر موجود ہے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔